پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جی وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ تو صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ان منافقین نے بہت ہیلے بہانے بنائے اور بہت ساری ایسی سازشیں بھی کی اللہ کے نبی کے خلاف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، شہید کر دے۔ اس نے بہت ساری سازشیں بھی کی، جیسے سورہ منافقین میں بھی آئے گا جب ہم مدینے داخل ہوں گے تو ہم عزت والے نعوذ باللہ ذلیل والوں کو، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت تھی، ہم ان کو کیا کریں گے؟ مدینے سے باہر نکالیں گے۔ تو جب وہ دن ہوگا، جب حساب کتاب کا جب دن ہوگا، جزا سزا کا دن ہوگا، تب منافقین کو پتہ چلے گا کہ اصل دھوکہ کس کو دے رہے تھے، اللہ کو دے رہے تھے، اس کے رسول کو دے رہے تھے، یا وہ خود کو دے رہے تھے۔ جیسے میں نے پہلے کہا منافقین کے بارے میں کہ ان کے دل میں کفر تھا، لیکن ظاہری طور پر وہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے، مومن ہو کر ظاہر کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ نفاق میں اور زیادہ اونچائی تک جائیں گے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر ان کا انجام بتایا، کافروں کا ذکر کیا، پھر ان کا انجام بتایا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت منافقین کا ذکر کرنے کے بعد ان کا انجام بتا رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ایک درد دینے والا عذاب ہے، ایسا عذاب جو آج تک زندگی میں کبھی انہوں نے چکھا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے منافقین کے بارے میں۔ اب پیچھے جو ذکر ہوا وہ تھا ایمان والوں کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو کفار تھے کفار کے حوالے سے تھا۔ اب مومنین کے صفات بھی بیان کی اللہ رب العزت نے، اور ان کے اوصاف بھی بیان کیے، اور اگر وہ ان باتوں پر عمل کریں گے، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو قرآن نازل ہوئے، مطلب یعنی زبور، تورات، انجیل، تو ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر جو ان چیزوں کو کرے گا، پھر اللہ رب العزت نے آگے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ان کا انجام بھی بتایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان الذین کفروا سواء، ان سے کفار کے بارے میں بتایا کہ کفار وہ لوگ تھے جو کٹر کفار تھے، جو اسلام لانے کے لیے تیار نہیں تھے، مشرکین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ان کو ایک معجزہ دکھایا، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے خود طلب کیے اور اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اب یہاں سے جو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں پر تیسری جماعت ہے، تیسرا گروہ ہے، وہ کیا ہے؟ منافقین۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ منافق کہتے کس ہیں؟ منافق کے دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اب اعتقادی تو یہ ہے کہ وہ فوراً جہنم میں جائے گا، ابدی جہنم میں اس کے لیے، اور عملی وہ بدکار یعنی مجرم ہوں گے، تو ان کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا اپنے مقام پر۔ تو منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں کفر ہو اور وہ اپنے ظاہر کیا کرے؟ ایمان کو، کہ میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں، حالانکہ وہ مسلمان ہے نہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ کافر ہیں، دل سے انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف جب آپ نے ہجرت کی، تو ان منافقین نے بہت ہیلے بہانے بنائے اور بہت ساری ایسی سازشیں بھی کی اللہ کے نبی کے خلاف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، شہید کر دے، لیکن ہر منصوبہ ناکام ہو گیا، ان کا ہر منصوبہ ناکام ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں منافقین۔ تو منافق تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر باطل کے خلاف ہو، جس کا قول اس کے عمل کے خلاف ہو۔ تو اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ منافقت یعنی نفاقت کب پیدا ہوئی؟
یہ چیز کب وجود میں آئی کہ منافق ہونا؟ تو مکے میں تو یہ تھا، جیسے میں نے پہلے کہا منافقین کے بارے میں، کہ ان کے دل میں کفر تھا، لیکن ظاہری طور پر وہ اسلام کو ظاہر کرتے تھے، مومن وہ کر ظاہر کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان تھے، جو مسلمان ہوئے تھے، جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے، انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائی اور برداشت بھی کیے دین کے بارے میں۔ تو وہ کیا کرتے تھے مکے میں؟ وہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، مومن تھے ایمان کو چھپاتے تھے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے، انہیں جو کمزور مسلمان تھے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہاں پر جو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں منافقین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اب نفاق کب سے شروع ہوئی؟ اب ان کے اندر نفاق کب سے آیا؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف جب آپ نے ہجرت کی، تو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے بعد وہاں پر 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو خزرج۔ تو یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور سب سے بڑا جو سردار تھا، رئیس المنافق تھا، وہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ سب سے بڑا منافق تھا، اس کو رئیس کہا جاتا ہے منافقین میں۔ اس نے بہت ساری سازشیں بھی کی، جیسے سورہ منافقین میں بھی آئے گا، جب ہم مدینے داخل ہوں گے تو ہم عزت والے نعوذ باللہ ذلیل والوں کو، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت تھی، ہم ان کو کیا کریں گے؟ مدینے سے باہر نکالیں گے۔ پھر اللہ نے خود کہا کہ ذلیل تم ہو، بلکہ نہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نفاق اس وقت وجود میں آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف آپ نے ہجرت کی، تو 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور خزرج۔ تو جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، وہ بنو یعنی خزرج کا آدمی تھا، وہ وہاں کا سردار تھا، اور بنو نذیر اور خزرج والے ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، سردار مانتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہاں کے بہت سارے یہودی مسلمان بھی ہو گئے، کیونکہ یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے تھے، تو مسلمان ہو گئے۔ اور جو مکے کے اپنے جو انصار جو صحابہ تھے، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا سردار مانا، اپنا بڑا مانا، تو اس سے عبداللہ بن ابی کو کیا ہوا؟ تھوڑا یعنی کمتری محسوس ہوئی، تو اس وجہ سے انہوں نے نفاقت شروع کر دی۔ تو اس کے علاوہ جب جنگ بدر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، جب اللہ نے انہیں فتح دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آئے تاکہ ہماری جان بھی بچ جائے، جیسے مشرکین کے جو 70 سرداروں کا حال ہوا، کہیں ہمارا نہ ہو جائے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ وہ فوراً گئے اللہ کے نبی کے پاس اور اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، حالانکہ دل میں ان کا کیا تھا؟ نفاق سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دور میں کسی کو منافق نہیں کہا جائے گا، کسی کو منافق نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے کچھ نشانیاں بتائی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی، لیکن قطعی طور پر کسی کے اوپر یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ منافق ہے، یہ کٹر منافق ہے، نہیں کہا جائے گا، یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لے کر آئیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائیں، وہ ایمان لے کر نہیں ہیں۔ اور پھر آگے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب دھوکہ کیا ہے کہ سامنے تو ظاہر کر رہے کیا کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ دل میں کیا؟ نفاق سے ان کا دل بھرا ہوا تھا۔ وہ کون تھے؟ منافقین تھے۔ اب وہ سمجھ رہے تھے جی مسلمانوں کو کیا پتا، مسلمانوں کو کیا پتا کہ ہم کافر ہیں، ہم کون ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے۔ ظاہر کو یہ تو جانتے ہیں مسلمان، لیکن باطن کو تو نہیں جانتے، باطن کو تو اللہ جانتے ہیں۔ اور کسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اللہ کو نعوذ باللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں
کہ جی وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ یہ تو صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس بات سے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کا دن بھی ہے جس میں اللہ رب العزت ساری چیزوں کو ظاہر کر دیں گے۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ جی پڑھو، اللہ رب العزت فرما رہے کہ تم نے کچھ کیا ہے، تم نے کچھ کیا، تمہارا اپنا کیا ہوا ہے۔ جب مومن پڑھے گا، جب مسلمان پڑھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ فیقول ہاؤم اقرءوا کتابیہ، اور جب یہ منافقین اور یہودی پڑھیں گے، جب کافر لوگ پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ تو جب وہ دن ہوگا، جب حساب کتاب کا جب دن ہوگا، جزا سزا کا دن ہوگا، تب منافقین کو پتہ چلے گا کہ اصل دھوکہ کس کو دے رہے تھے، اللہ کو دے رہے تھے، اس کے رسول کو دے رہے تھے، یا وہ خود کو دے رہے تھے۔ فی قلوبہم مرض، جی ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، بیماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شک و شبہ ہے، اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نفاق ہے، کہ انہوں نے نفاق میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ اب وہ دوبارہ اپنے راہ راست پر نہیں آ سکتے، دوبارہ راستے پر نہیں آ سکتے، بلکہ ان کے دل میں ایک ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ یہ دن پر دن بڑھتا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ خود فرما رہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ خود ان کے اس بیماری کو اور زیادہ کریں گے، نفاق کو اور زیادہ کریں گے، یہ نفاق میں اور زیادہ اونچائی تک جائیں گے۔ اور پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیونکہ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر ان کا انجام بتایا، کافروں کا ذکر کیا، پھر ان کا انجام بتایا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت منافقین کا ذکر کرنے کے بعد ان کا انجام بتا رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ایک درد دینے والا عذاب ہے، ایسا عذاب جو آج تک زندگی میں کبھی انہوں نے چکھا نہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ بما کانوا یکذبون، جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کو قیامت والے دن عذاب دیں گے۔ جھوٹ کیا تھا؟ وہی جھوٹ ظاہر طور پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہتے تھے ہم تو اللہ پر ایمان لائیں، حالانکہ ظاہر اور اندر کفر سے بھرا ہوا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی زمین میں فساد نہ مچاؤ، کہ تم کافروں کا ساتھ نہ دو، مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بھائی ہیں آپس میں، اس طرح کہتے تھے، مسلمانوں کو اس بات سے مطمئن کیا کرتے تھے۔ الا انہم هم المفسدون، آگاہ رہو کہ بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، زمین میں یہ فساد کرنے والے ہیں منافقین، ولکن لا یشعرون، حالانکہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ اب نفاق اتنی خطرناک چیز ہے، یہ نفاق اللہ نے مومنین کا ذکر کرتے ہوئے مختصر آیات آپ لے کر ہے، اللہ رب العزت مختصر آیات لے کر ہے، اور کافروں کا ان کے بارے میں تو اللہ نے 2-3 آیاتیں اتاری بس۔ وہ کیا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ ان کے لیے یہ آیات لے کر ہے، 2 سے 3 آیاتیں یہ کافروں کے بارے میں لے کر ہے۔ اب ان یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کتنی آیاتیں اتاری، تو اس سے پتہ چلا کہ نفاق یعنی کس قدر خطرناک ہے۔ نفاق ایک حد سے یوں آپ سمجھے کہ بہت خطرناک، اتنے خطرناک ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اللہ نے نہ جانے کتنی آیاتیں اتاری، پوری سورہ منافقین نے اتاری۔ تو یہ نفاق بہت خطرناک چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس سے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ کیسے مچا رہے ہیں؟ اپنے حرکتوں سے، اپنے عمل سے، اپنے اعتقاد سے یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، کیسے ایمان لے کر آؤ؟ کما آمن الناس، تو جو یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایمان لے کر آئے اس طرح تم بھی ایمان لے کر آؤ، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس سے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف نعوذ باللہ صحابہ ایمان لائے۔
ہم اس طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ اصحاب صفا کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو کچھ تھا، کچھ بھی نہیں۔ دو دو صفحے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، پیچھے سے دو دو صفحے گر جاتی تھی بھوک کی وجہ سے۔ لیکن منافقین وہ تو اپنے عیش و عشرت میں مست تھے، کیونکہ پیسے ملتے تھے نا یہودیوں کی طرف سے، ان کو معاملات ہوتے تھے ان کے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جی ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کر آئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس طرح ایمان نہیں لاتے۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا، الا انہم هم الصفاء، اللہ نے منافقین کو خطاب کر کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ منافقین سے کہہ دیجئے کہ بیوقوف تو یہی لوگ ہیں، بیوقوف یہی لوگ ہیں جو یہ آج سمجھ رہے ہیں کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین منافق ہیں، اور نعوذ باللہ یہ بیوقوف ہیں۔ اصل منافق اور بیوقوف تو یہی لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ نے وہی آیا، دوبارہ اللہ نے وہی ذکر کیا، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے۔ اور پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں، مومنین سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر، ہم تو اللہ پر ایمان لائیں، ہم کتابوں پر ایمان لائیں، ان کے رسول پر ایمان لائیں۔ اور پھر کیا آتے ہیں، جب یہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، جب یہ شیاطین کے پاس جاتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ اپنے ان سرداروں سے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، انما نحن مستہزئون، صرف ایک مذاق ہی کر رہے ہیں، بس ایک مسکرائی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اصل میں دلی محبت تو تمہارے ساتھ ہے ہمارا۔ پھر اللہ کیا فرمائے، اللہ یستہزئ بہم، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سرکشی میں ڈھیل دے رہے ہیں، اور ڈھیل دے رہے ہیں۔ اور یہ کیوں ڈھیل دے رہے ہیں؟ حالانکہ دیکھا جائے تو منافقین اسلام میں، منافقین کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان بھی پہنچا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی منافقین کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ اللہ نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ جہاں تم انہیں پاؤ منافقین کو تو قتل کر ڈالو، لیکن ان کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، عمر اگر ہم ان منافقین کو قتل کا حکم دے دیں، منافقین کے بارے میں کہ ان کو قتل کر دو، تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو اپنے لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، لہٰذا میں اس وجہ سے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دے رہا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو اس وجہ سے منافقین کے بارے میں نفاق بہت اتنی بری چیز ہے، جب انسان کو اس کی لت لگ جائے پھر چھوٹتی نہیں ہے اتنی جلدی۔ اب 3 نشانی جو اللہ کے نبی نے فرمائی، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ تو اس چیز سے ہم خود بھی بچیں، اوروں کو بھی بچیں، ان چیز سے وہ دور رہیں، کیونکہ اب منافق تو قطعی طور پر نہیں کہا جائے گا کہ یہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بتائی کہ نفاق کی، کہ یہ منافقین کی نشانیاں ہیں، تو ہم کیا کریں، اس کو اپنے اندر سے نکال دیں، ابھی سے نکال دیں۔ تو پھر یہ اللہ فرما رہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ یہی منافق لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ اب ان کا گمراہی کو خریدنا ہدایت کے بدلے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا، گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی والا راستہ اختیار کر دیا ہے، کہ جی ہم تو ہدایت والے راستے میں کیوں چلے، ہم کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں، ہم صحابہ کی کیوں مانیں، ہم تو اپنی مانیں گے، اپنی منمانیاں کریں گے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، لیکن ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، نہ ہی اور آرس پر آ گئے، نہ ہی تو ہدایت پا لی انہوں نے۔
تو یہ جو منافقین کا یہاں تک ذکر تھا، ایسے منافقین کا ذکر تھا کہ جو کٹر منافق تھے، جن کا اسلام میں آنا بالکل دور دور تک ان کی کوئی امید ہی نہیں تھی کہ یہ مسلمان ہوں گے. کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، تو 14 منافق ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ سازش کی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کے روانہ ہوں گے تو ہم کیا کریں گے، ایک بہت گڑھا کھودیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی کو بتکا دیں گے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی بتک جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے کے اندر گر جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمان سے پیغام بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوب یہ منافقین کی سازش ہے، ان کے ساتھ اپنا جائے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان 14 کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. تو یہاں تک ان منافقین کا ذکر تھا جو کٹر منافق تھے، جن کا اسلام میں آنا ناممکن تھا. اور آگے جو ذکر ہوگا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا سے، ویسے منافقین کا ذکر ہوگا کہ جو یہ تو یعنی دل تو چاہتا تھا کہ ہم سچے مسلمان ہو جائے، سچے ایمان لے کر آ جائے، ایک مسلمان ہو جائے، مومن بن جائے، لیکن جب اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آ جاتا جو ان پر ناگوار گزرتا تو کیا کرتے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے. تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.